بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رضیہ سلطان یا رضیہ سلطانہ بر صغیر کی پہلی خاتون مسلم حکمران اور دہلی پر حکومت کرنے والی واحد خاتون مسلمان حکمران تھیں۔ آپ 1205 میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام شمس الدین التمش تھا۔ ناظرین، شمس الدین التمش سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور قطب الدین ایبک کا ترک غلام تھا۔ ناظرین، التمش نے 1211 میں قطب الدین ایبک کے بیٹے ارام شاہ کو تخت سے اتار کر خود حکمران بن گیا۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رضیہ سلطان نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری، آپ اپنے بھائیوں ماں شاہ ترکان اور درباریوں کی مخالفت کے باوجود تخت نشین کیسے ہوئیں اور آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے 8 بھائی تھے، لیکن آپ اپنے والد کے سب سے قریب تھیں کیونکہ آپ کے زیادہ تر بھائی ریاست کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ یہی بات آپ کے والد التمش نے بہت پہلے محسوس کر لی تھی۔ ناظرین، رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ اس نے تلوار بازی اور گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ ناظرین، التمش رضیہ سے سلطنت کے اہم معاملات میں مشورے بھی لیتا تھا۔ جب بھی التمش دہلی سے باہر جاتا تو اس کی جگہ رضیہ دربار چلاتی۔ ناظرین، شمس الدین التمش کو اپنی بیٹی رضیہ پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن ناظرین، درباریوں نے رضیہ کی شدید مخالفت کی کہ سلطان التمش کے 8 بیٹے ہیں، سلطان اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی رضیہ کو ہی کیوں اپنا جانشین مقرر کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف التمش کی بیوی شاہ ترکان بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا رکن الدین فیروز تخت نشین ہو۔ ناظرین، التمش ان درباریوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ امیر دراصل غلامان خاندان سے ہی تھے جنہیں ناظرین قطب الدین ایبک نے جنگی تربیت دی تھی تاکہ اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی قابل شخص حکومت کو آگے چلا سکے۔ ناظرین، شمس الدین التمش 28 اپریل 1236 کو فوت ہوئے تو آپ کی وفات کے بعد آپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا۔ آپ کی بیوی شاہ ترکان نے درباریوں کے ساتھ مل کر رکن الدین فیروز کو تخت نشین کر دیا۔ ناظرین، رکن الدین فیروز حکومتی معاملات کو چلانے کے بجائے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا اور آپ کی ماں شاہ ترکان حکومتی معاملات کو چلانے لگیں۔ ناظرین، شاہ ترکان نے کئی غلامان خاندان کے سرداروں کو عہدوں سے ہٹا کر اپنی مرضی کے بندوں کو عہدوں پر فائز کیا۔ ناظرین، وہ تمام ترک خاندان غلامان جو ایک عورت کی حکومت کی مخالفت کر رہے تھے انہیں ایک بار پھر عورت کی اطاعت کرنی پڑ رہی تھی۔ ناظرین، ریاست میں مختلف جگہوں پر رکن الدین فیروز کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ رکن الدین بغاوت کو کچلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلا تو باغیوں نے رکن الدین فیروز کو شکست دے دی اور قیدی بنا لیا۔ ناظرین، وہ درباری جو رضیہ کے سلطان بننے کی مخالفت کر رہے تھے انہوں نے رضیہ کو تخت نشین کر دیا۔ اس طرح رضیہ 10 نومبر 1236 کو پہلی خاتون کے طور پر دہلی کے تخت پر بیٹھیں۔ ناظرین، رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کے عوام رضیہ کے جانثار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائیں۔ سلطنت کی اہم شخصیات نے بٹھنڈا کے گورنر ملک التونیا کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ رضیہ سلطان ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلیں، مگر اس کی فوج کے اہم عہدیداروں نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا۔ ناظرین، اس لڑائی میں رضیہ کا وفادار جرنیل امیر جمال الدین یاقوت بھی مارا گیا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر لیا گیا اور رضیہ کا بھائی معز الدین بہرام سلطنت دہلی کا نیا سلطان بن گیا۔ ناظرین، معز الدین بہرام کے سلطان بننے کے بعد امکان یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے، تاہم التونیا ملک نے یہ پیشکش کی کہ وہ اس سے شادی کر لے تو وہ اس کی جان بخشی کروا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف رضیہ بھی زندہ رہنے اور تخت کو حاصل کرنے کے لیے فکر مند تھیں، لہٰذا اس نے التونیا ملک سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ رضیہ نے التونیا سے شادی کرنے کے بعد اسے قائل کیا کہ دہلی کی اصل حقدار وہی ہیں، انہیں دہلی پر حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا حملے کے لیے مان گیا۔ اس نے دہلی پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا اور لشکر بٹھنڈا سے دہلی کی طرف نکل گیا، جس کی قیادت رضیہ اور التونیا ملک کر رہے تھے۔
ناظرین دوسری طرف سلطان معز الدین بہرام کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی، لیکن ناظرین رضیہ اور التونیا ملک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں جان بچا کر بٹھنڈا واپس چلے گئے۔ ناظرین کچھ عرصہ کے بعد رضیہ اور التونیا نے ایک بار پھر منتشر فوج کو جمع کیا اور دہلی پر حملہ کر دیا۔ ناظرین نتیجہ اس بار بھی مختلف نہ تھا۔ دونوں کو اس بار بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں کو اس بار بھی میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا۔ ناظرین میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد رضیہ اور اس کا شوہر التونیا ملک کئی گھنٹوں تک گھوڑے دراتے رہے۔ وہ انتہائی تھک ہار چکے تھے اور زخمی بھی تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کتھل کے علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے انہیں کھانے کے لیے کچھ سامان دیا اور کچھ دیر بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے ان دونوں کی لاشیں ملیں۔ ناظرین ان کی موت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پیچھا کرتی ہوئی فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اس فوج نے انہیں مار دیا، اور بعض کے خیال میں وہ شخص جس نے انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سمیت انہیں مارا، کیونکہ رضیہ نے قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ بعض اعضاء رضیہ کے بھائی اس کی لاش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے قریب بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بھی بنوایا، جو آج بھی رضی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔